السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے اور کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو احساس دلاتی ہے اللہ کی مدد قریب ہے؟ یقیناً آپ کا دل بار بار سوچتا ہوگا کہ کب یہ بند دروازے کھلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تھک چکے ہو اور دعا کے جواب کا انتظار کر رہے ہو، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ شاید اللہ کی مدد ہمارے سامنے ہو مگر ہم اسے پہچان نہ پا رہے ہو؟ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو نہ صرف آپ کی سوچ کا زاویہ بدل دے گا بلکہ یہ بھی سکھائے گا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ معجزاتی طریقوں سے نہیں آتی، مگر کبھی وہ ہماری امیدوں کے مطابق نہیں ہوتی اور ہمیں اسے پہچاننے اور قبول کرنے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک بار ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگوں کو خبر ملی کہ شدید طوفان کی وجہ سے سیلاب آنے والا ہے۔ گاؤں کے سب لوگ فوراً تیار ہوئے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے گھر چھوڑنے لگے، مگر ایک شخص نے اپنے گھر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ مجھے بچائے گا۔ اس کے پڑوسیوں نے اسے سمجھانے کی کوششیں کی کہ خطرہ بہت بڑا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن اس نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہا، وہ سوچتے ہوئے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جلد ہی بارش تیز ہونے لگی اور پانی آنا شروع ہو گیا۔ جب پانی گھر کے دروازے تک پہنچ گیا تو گاؤں کے لوگ کشتی لے کر آئے۔ انہوں نے پھر سے اس شخص سے کہا، آؤ ہمارے ساتھ آؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، مگر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، اللہ میری مدد کرے گا، میں یہیں رہوں گا۔ پانی کی سختی بڑھتی گئی اور آخر کار وہ شخص اپنے گھر کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس وقت ایک ہیلی کاپٹر آیا۔ اس نے اعلان کیا، ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا رسی کو پکڑو۔ لیکن وہ شخص پھر بھی انکار کرتا رہا، نہیں، میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ آخر کار وہ شخص ڈوب گیا اور جب فرشتے اس کے پاس پہنچے تو اس نے شکوہ کیا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ تو فرشتوں نے کہا، تمہاری مدد کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا مگر تم نے ان کی مدد کو ٹھکرا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد معجزوں کی صورت میں نہیں آتی بلکہ بعض اوقات وہ ہماری زندگیوں میں مختلف ذریعوں سے لوگوں یا وسائل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے مگر اپنی کوشش کے بغیر بھروسہ ادھورا رہتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات؟ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ کبھی کبھار کمزور لوگ بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہم اللہ سے مدد اس وقت مانگتے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اس میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن آج واقعی ہم اس رویے پر عمل کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بس جی اللہ کی مدد نہیں آئی، یا پھر کہہ دیتے ہیں وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے واقعی اپنی عبادت اور کوششوں میں لوچ دکھایا؟ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا؟ سب سے عام سوال جو مجھے سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کر رہے؟ میں نے بہت مدد مانگی لیکن مدد نہیں آ رہی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہم نے صرف دعاؤں پر ہی کیوں افافہ کر رکھا ہے؟
اگر ہم اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں مستقبل تبدیلی محسوس ہوگی۔ در حقیقت ہماری زندگی کا بنیادی مقصد صرف مدد طلب کرنا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا پیغام ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تاکہ ہمیں اس کی رحمت اور مدد کا احساس ہو۔ اکثر مذہب میں یہ خیال ہے کہ خدا ہماری مدد کرے گا، لیکن ہمارے دین میں عبادت کا اصل مقصد یہ ہے ہم اپنی روحانی ترقی کریں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کا انعام ہم پر نازل ہوتا ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، لیکن ساتھ ہی اپنی عبادت کو بھی بالکل مخلص دل سے ادا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی مدد کی جانب لے جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ صرف دعا کرنا۔ ہم جانتے ہیں دعا کرنا ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اہداف بھی بدل جاتے ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے جو ہمیں دنیاوی فائدہ دیتی ہے، بلکہ ہم اللہ کی رضا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ اور دیگر مذاہب کے پیروکار کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں رہا۔ ہمیں اپنے ایمان اور عبادت کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کا صحیح انداز میں سامنا کر سکیں۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں اور عبادت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صرف دعا مانگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے مطابق نہ ترتیب دے دیں۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور جب ہم اس راستے پر گامزن ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہماری امیدوں کے مطابق نہیں ملتی، لیکن یہ آتی ضرور ہے۔ ہمیں صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ آئیے سب مل کر اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کریں، اپنی عبادت کو بہترین بنائیں اور اللہ سے وہ مدد طلب کریں جس کی ہمیں حقیقی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ بندوں کی دعائیں سنتا ہے، بس ہمیں اس کی راہ پر چلنا ہے اور اپنی زندگی کو عبادت کے رنگ میں رنگنا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں سکون دے گی بلکہ ہمیں اللہ کی مدد کے قریب بھی لے جائے گی، انشاءاللہ۔